حضرت علی بھی درویشوں کی طرح مسجد میں چلے گئے, کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا, مرڈر ہو گیا. زبان کو کھولا, حضرت عثمان کا بھی ہو گیا, کو اس نے ٹارگٹ کیا خود کو فیمس کرنے کے لیے, اور وہ جسٹیفائی تھے. میں یہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. میرے ویوز زیادہ ہیں, میرے جو ہیں سبسکرائبر وہ زیادہ ہیں, تو میں تو کہتا ہوں حضرت عمر بھی اپنا باڈی گارڈ رکھتے, حضرت عثمان کو بھی اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے, حضرت علی کو بھی رکھنے چاہیے تھے. حضرت صاحب یہاں تک پہنچ گئے ہیں, خلفائے راشدین المہدیین ان کو حضرت مشورے دے رہے ہیں. یعنی میں ایک مشورتاً بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی اور اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے مرزا جہلمی کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ مرزا جہلمی وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہی سیڑھیاں استعمال کی ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے. حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل کو اس نے نہیں چھوڑا. امام مسلم کا یہ خود کو ثانی کہتا ہے. اور اصحاب رسول کی طرف آئیں تو جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ اس نے اپنی زبان کو کھولا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ اس نے زبان دراز کی. حضور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کی بارگاہ میں اس نے بڑے سخت لفظ پیش کیے. اور بہت سے اصحاب رسول ہیں جن کے بارے میں اس نے بات کی. مثلا حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں, ان کے بارے میں بھی اس نے زبان دراز کی. پھر حضور جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا حضور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بارے میں اس نے زبان درازی کی. تو سیڑھیاں چڑھنا اور جن شخصیات کو اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی ہیں ان پر تان کرنا, زبان درازی کرنا, تو اس طرح کے معاملات اس نے خود استعمال کیے ہیں. اب دیکھیے اسی طرح کے معاملات میں چلتے چلتے چونکہ مرزا جہلمی کا دعویٰ یہ ہے کہ جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں, جس کے لائکر زیادہ ہوں, یا جس کے ویوز زیادہ ہوں, تو اس کو دیکھنے والے زیادہ ہوں تو وہ ہر بات کر سکتا ہے. بڑے بڑے جید علماء کرام اور مفتیان کرام کو اس نے ٹارگٹ کیا خود کو فیمس کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے میرے ویوز زیادہ ہیں, میرے جو ہیں سبسکرائبر وہ زیادہ ہیں, تو لہٰذا میں ہر جگہ بات کر سکتا ہوں. اب چلتے چلتے حضرت صاحب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ خلفائے راشدین المہدیین ان کو حضرت مشورے دے رہے ہیں. یقین نہیں آ رہا؟ پہلے یہ کلپ سن لیں. ایکسرسائز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ حاکم وقت جو ہے نا اس کے ساتھ پوری رعایا جڑی ہوتی ہے. یہ کہ آپ چیپلی ایک مسلمانوں کے لیڈر کو ہٹا دیں اور پیچھے افراتفری. میں تو کہتا ہوں حضرت عمر بھی اپنا باڈی گارڈ رکھتے, حضرت عثمان کو بھی اپنے باڈی گارڈ رکھنے چاہیے تھے, حضرت علی کو بھی رکھنے چاہیے تھے. یعنی میں ایک مشورتاً بات کر رہا ہوں. ہاں جی, سنا آپ نے مرزا جونیئر جہلمی. ویسے مرزا جونیئر کہنے پہ نا اس کو غصہ بڑا آتا ہے, کہتا جی مجھے مرزا سینئر کہیں, حضرت آپ جونیئر ہی رہیں, وہ سینئر نے جو کام کرنا تھا اس نے کر لیا. تو مرزا جونیئر اب باقاعدہ مشورے دے رہا ہے خلفائے راشدین کو, خصوصاً حضور سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ ہیں, جو اللہ کے شیر ہیں, ان کو مشورہ دے رہا ہے. عام کلپ میں آپ نے سنا کہ مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ انہیں سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ ساتھ رکھنے چاہیے تھے. یعنی 1400 سال بعد ایک بند ڈبے میں بیٹھ کر مرزا جونیئر جہلمی حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورے دے رہا ہے کہ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ انہیں چاہیے تھا کہ سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے. حضور جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اگر یہ پوچھا جائے, عرض کیا جائے, تو کنز المال کی حدیث نمبر 1564 سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں رات کو
نوافل ادا فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لے کر گئے، تو ہم سیکورٹی کے لیے باہر بیٹھ گئے۔ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز پڑھ کے واپس باہر آئے تو ہمیں دیکھ کر فرمایا کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے پہرے داری کریں، آپ کے لیے سیکورٹی کا کام کریں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کیا تم مجھے زمین والوں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہو یا آسمان والوں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور زمین والوں کی طرف سے ہم آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زمین پر اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آسمان سے اس کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ 2 حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، وہ اس بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کا فیصلہ اور حکم چلتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی حفاظت کی ایک ڈال مقرر فرمائی ہوئی ہے، جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایمان اس شخص کا سب سے پختہ ہے جو اس بات پر یقین رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ پہنچ کے رہنا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو چیز اسے پہنچ نہیں سکتی، جس کے لیے لکھا نہیں گیا، تو وہ چیز اسے کبھی پہنچ نہیں سکتی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیکورٹی کے حوالے سے حضور سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ نظریہ پاک رکھتے تھے۔ مرزا جونیئر سے کہنا یہ ہے کہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، یہ خلفائے راشدین ہیں، رسول 2 جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔